کیا احرام کی حالت میں حاجی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ کیا مکہ مکرمہ میں حاجی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ اس شخص کے بارے میں جو حج کے سفر کے اندر بیوی سے ہم بستری نہ کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں حج کے سفر میں بیوی سے ہم بستری کرنا یا مکہ مکرمہ میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا، اس کی 50 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حج افراد، وہ آدمی جو صرف حج کا احرام باندھے، جب تک یہ حج کے سارے اعمال افعال نہیں کر لے گا، جس میں طواف زیارت ہے، وقوف عرفات ہے، حلق اور قصر ہے، اس وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور دوسری قسم حج قران، وہ آدمی، وہ حاجی جو ایک ساتھ حج و عمرے کا احرام باندھے، پہلے وہ عمرہ کرے گا پھر وہ حج کرے گا، یعنی احرام کو نہیں کھولے گا جب تک یہ حج کے سارے اعمال نہیں کر لے گا، جس میں وقوف عرفات، طواف زیارت، حلق اور قصر، اس وقت تک یہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اور تیسری قسم حج تمتع، وہ آدمی جو پہلے احرام باندھے عمرے کے سارے اعمال کرے، صفا مروہ کی سعی، حلق اور قصر، پھر احرام کھول لیا اس نے تو ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اب یہ شخص بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ جب اس نے حج کا احرام باندھ لیا، حج تمتع کرنے والے نے حج کا احرام باندھ لیا، تو اس وقت سے جب تک حج کے سارے اعمال، طواف زیارت ہے، وقوف عرفات ہے، حلق اور قصر ہے، اس وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اس بات کو غور سے سمجھ لیں اور سن لیں، اور علماء سے بھی صحیح مسائل پوچھ کر آئیں اور اس کے مسائل ہم سیکھ لیں۔ کیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ مولانا مکی حجازی صاحب مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا یہاں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ کیا آسمان سے اتر رہے ہیں، آسمان سے گر رہے ہیں؟ ادھر ادھر اور عورتوں کو دیکھنے کے بجائے مختلف کنٹریوں کی یہاں عورتیں آتی ہیں، ہم ان کو نہ دیکھیں، اپنی بیوی سے اپنی جائز خواہش کو پورا کریں تاکہ یہ ہمارے اندر سے یہ جنسی خواہش ختم ہو جائے، تاکہ گناہوں سے حج کے سفر کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ دور رہیں۔ اور یہ مسئلہ کیا حج کے سفر کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا، اس کا اجر 50 لاکھ ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی حدیثیں ہیں۔ بعض لوگ بیوی کو یہ حدیثیں سناتے ہیں تاکہ وہ تیار ہو جائے، یہ غلط حدیثیں نہ سنائیں، اس کا وبال ہے۔ مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ اور بیوی سے ہم بستری کا ثواب 50 لاکھ، اپنی طرف سے حدیثیں نہ بنائیں، اس کا گناہ ہے، گناہ سے بچیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ آدمی جو حج کو اللہ کی رضا کے لیے کرے، دکھلاوا نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، اور بیوی سے ہم بستری نہ کرے اور گناہ نہ کرے، جب یہ حج کے سفر سے فارغ ہوتا ہے، لوٹتا ہے، تو یہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حج بہت مبارک چیز ہے، اس کا بہت اجر ہے، انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن حج کے سفر کے اندر جنسی خواہش سے، بیوی کے ملاپ سے، گناہوں سے، بد نظری سے، خصوصاً یہاں نظروں کی خاص طور پر حفاظت کریں۔ انشاءاللہ یہ حج کا سفر ہماری دنیا آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ حج بار بار کرنے سے، عمرہ بار بار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے فقر کو دور کرے گا، اس کو غنی کر دے گا، لیکن بات یہ ہے کہ حج کو صحیح طریقے سے کرے۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ دعاؤں میں خصوصی طور پر مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔